بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صحتی زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سجاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی ناظرین، آج کا موضوع جو ہے وہ ہم نے سرجری سے متعلق جو ہے وہ رکھا ہے کہ مختلف قسم کی سرجریز جب ہم کرواتے ہیں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں، اور ایک اور بات ناظرین کہ جو بندہ آپ کو ریلیف دیتا ہے اسے آپ ساری عمر کبھی نہیں بھولتے ہیں، کیونکہ اس نے آپ کو اس درد سے نجات دلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد وہ آدمی یا وہ ڈاکٹر یا وہ سرجن جس نے آپ کی آپریشن کیا ہوتا ہے اور آپ کی پرابلم کو سالو کیا ہوتا ہے، اس آدمی کو آپ تمام عمر نہیں بھلاتے۔ بعض دفعہ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ کچھ آپریشنز خراب ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں؟ کیا ہر مرض کا علاج جو ہے وہ سرجری ہی ہے؟ پرانے وقتوں میں اگر ناظرین ہم چلے جائیں تو کبھی کسی اگر آدمی کو آپریشن ڈائگنوز کیا جاتا تھا تو پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا تھا کہ اس بندے کو مل لیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکیلا آدمی خود جاتا ہے میڈیکل سینٹرز میں، ہاسپٹلز میں، اور اپنا آپریشن کروا کے 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں گھر واپس بھی آ جاتا ہے۔ اتنی زیادہ لیٹسٹ ٹیکنیکس آخر ہیں کیا کہ پہلے وقتوں میں یہی کہ ایک گال ہفتہ 10 دن جو ہے وہ ہاسپٹل میں رہنا پڑتا تھا مریض کو، اور سب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کافی فٹیگ جو ہے وہ سہنی پڑتی تھی۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ 24 آورز میں آپ پیشنٹ جو ہے وہ گھر آ جاتا ہے اور چلنا پھرنا وہ شروع کر دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا ہم جواب لیں گے۔ آج ہمارے ساتھ سرجن یہاں پہ موجود ہیں، ڈاکٹر سید تنصیر اصغر صاحب، جو کہ جنرل سرجن ہیں اور لیپروسکوپی سرجن ہیں۔ ان سے ہم پتہ کریں گے کہ یہ لیپروسکوپی آخر ہے کیا چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ سرجری آپ نے ماشاءاللہ کیسے اس کی طرف آپ آئے؟ بڑا خطرناک سا ایک کام ہے، جیسی کوئی چیز کھلتی آدمی ڈر جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ بہرحال سرجن بننا ایک پیشن ہے جی۔ ڈاکٹری کی مختلف فیلڈز ہیں جس کے اندر مختلف اسپیشلائزیشنز ہیں، مختلف اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، لیکن سرجری وہی بندہ کرتا ہے جو کہ پیشن ہو اس کا۔ کسی سے انسپائر تھے آپ؟ ڈیفینیٹلی اپنے ٹیچر سے انسپائر تھا۔ کافی سارے ٹیچرز استاد تھے میرے جو کہ میڈیکل کالج میں بھی تھے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں بچپن سے ہی شوق تھا۔ جی، میرے والد صاحب بھی ڈاکٹر تھے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور ان سے بھی انسپریشن میری ڈیفینیٹلی تھی۔ ٹھیک۔ وہ فزیشین تھے۔ بہرحال مجھے سرجری کا شوق اپنے اساتذہ کو دیکھ کے ہوا۔ ٹھیک۔ اور ہر انسان کے اندر ایک خاص قسم کا جنون ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو میرا جنون سرجری کے لیے تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ بہت زیادہ، جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ ایک چھوٹا سا ایبسس بھی بنتا ہے تو سرجن کہتا ہے آپریٹ کرا لیں، آپ پیسے جمع کرائیں اور گھر چلے جائیں، بس ٹھیک ہے، محنت نہیں کرنی۔ کیا وجوہات ہے کہ سرجن زیادہ ہو گئے ہیں یا آپریشن ہی اس چیز کا حل ہے؟ ہم محنت نہیں کریں گے، میڈیکیشن سے ہم ٹھیک نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے بات کی ایبسس کی، آپ نے میرے لیے آسان سوال پوچھ لیا۔ ایبسس کا حل تو آپریشن ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ضرور مانا جاتا ہے۔ اصل میں سرجری کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے، اے گڈ سرجن از ون ہو نوز وین ناٹ ٹو آپریٹ۔ ٹھیک۔ تو یہ چیز وے کرنی ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ آپریشن سے ہوگا صحیح یا آپریشن کے بغیر ہوگا۔ ٹھیک۔ خاص طور پہ کینسر کی سرجری میں اس طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ اسی کا میں جواب دوں گا مناسب۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپریشن کروا کے پیشنٹ جو ہے وہ گھر آ جاتا ہے، کچھ عرصے بعد کچھ سائیڈ ایفیکٹس جو ہے نا اس کو شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوتی ہیں؟ کوئی چیزیں رہ جاتی ہیں؟ اصل میں ہر مرض کی اپنی پیچیدگیاں اور اپنے فوائد ہیں، اسی طرح ہر سرجری کی اپنی پیچیدگیاں اور اپنے فوائد ہیں۔ ٹھیک۔ ہر سرجن کی کوشش یہی ہوتی ہے، کیونکہ سرجری کا ہاتھ کا کام ہے۔ جی بالکل۔ اور ایک ٹیکنیکل کام ہے۔ اگر اچھی اور خوبصورت طریقے سے کیا جائے گا تو پیشنٹ کا ریفرل بھی آئے گا اور نیک نامی بھی ہوگی۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی سرجن یہ چاہتا ہے کہ آپریشن پیچیدہ ہو جائے، لیکن یہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر سرجری کی اپنی پیچیدگیاں موجود ہیں، لیکن سرجری کی جاتی ہے اسی صورت میں جب ہم نے کسی مریض کو ریلیف دینا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے یہ چیز وے کرنی ہوتی ہے کہ اس انسان کو تکلیف سے نجات دلانا ضروری ہے، یا جو چیز جس کا چانس ہے 2% یا 10% وہ ضروری ہے۔ 90 سے 80%، 70% یہ چانس ہوتا ہے کہ سرجری بہتر ہو جائے گی۔ کمپلیکیٹڈ سرجری کی بات کر رہا ہوں۔ اور جہاں پہ الیکٹیو سرجریز ہوتی ہیں جو کہ ایمرجنسی سرجریز نہیں ہوتی، 90 سے 98% تک چانس ہوتا ہے کہ پیچیدگیاں نہیں ہوں گی۔ اور اب فی زمانہ جب سے لیپروسکوپک سرجری آ گئی ہے جس میں چھوٹے سکارز ہوتے ہیں اور بہت اچھی اینٹی بایوٹکس اویلیبل ہیں، تو جو پیچیدگیاں انفیکشن کی صورت میں یا بڑے زخموں کی صورت میں تھیں وہ کم ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ لیپروسکوپی سرجن بھی ہیں، جنرل سرجن بھی ہیں۔ جنرل سرجری میں یہ ہوتا ہے عموماً
زیادہ پیٹ کاٹ دیا, لیپروسکوپی میں آئی تھنک 1 ہول سے آپ کر دیتے ہیں. اس ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کب سے شروع ہوا اور کتنا سکسیزفل ہے. لیپروسکوپی دنیا میں 1980 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی, رائٹ, 1982-83 میں, اور پاکستان میں یہ تھوڑا سا لیٹ آیا. 1992 میں امریکہ میں شروع ہو گیا تھا. ٹھیک, لیٹ 80s میں بھی امریکہ میں اور تھا, لیکن 1992 میں امریکہ میں تقریباً خاص طور پہ پتے کی سرجری 90% پلس شفٹ ہو گئی لیپروسکوپی پہ. ٹھیک, پاکستان میں 90 کی لیٹ دہائی میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور کراچی سے شروع ہوا. ٹھیک, لیکن اس کے بعد بہت تیزی سے سرجنز نے اس کی طرف رخ کیا, کیونکہ اس سے پیشنٹ کو بھی ریلیف تھا. ٹھیک, چھوٹے زخم بنتے تھے, کم تکلیف ہوتی تھی اور کاسمیٹکلی بھی بہتر تھا. ٹھیک, 2000 کی دہائی میں بہت سارے سرجنز میں ٹرین ہوئے, اور اب یہ تقریباً کریکولم کا حصہ بن چکا ہے لیپروسکوپک سرجری. ٹھیک, جو سرجن ٹرین ہو رہا ہے وہ لیپروسکوپی کے لیے بھی, جنرل سرجن وہ ساتھ لیپروسکوپی کے لیے بھی ٹرین ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر اپنی محنت ہے کہ آپ اس میں سے بھی کون سی اسکل زیادہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. ٹھیک, اس کے آگے بھی اسکلز ہیں. جی, مطلب لیپروسکوپی میں کچھ لوگ پتے کی لیپروسکوپی زیادہ کرتے ہیں, کچھ کی سرجری زیادہ کرتے ہیں, کچھ لیپروسکوپک ہرنیاز کرتے ہیں. آپ کی اسکلز ڈاکٹر صاحب زیادہ کس میں ہیں؟ میری اسکلز زیادہ لیپروسکوپی تو الحمدللہ میں ساری کر لیتا ہوں. ٹھیک, پتے کی, بڑی آنت کی, تلی کی, سب کی, لیکن اسپیشل انٹرسٹ جو ہے میرا بڑی آنت میں ہے اور اس کے کینسرز میں ہے. ٹھیک, پلس ابھی جو نئی پاکستان میں, ویسے تو دنیا میں لیپروسکوپک ہرنیا 1980s میں ہی شروع ہوا تھا, رائٹ, اور 90s میں بہت جگہ پہ ہونا شروع ہو گیا, لیکن پاکستان میں بہت کم سرجن لیپروسکوپک ہرنیاز کرتے ہیں. ٹھیک, تو میری وہ بھی فیلڈ آف انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر نعیم تاج صاحب آئے تھے, جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام آیا. وہ بھی لیپروسکوپی سرجن تھے, اور انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ پتا نکالا. اور ڈاکٹر صاحب کا زیادہ انٹرسٹ یہ ہے کہ گال بلیڈر میں لیپروسکوپی میں ان کا بڑا نام ہے. تو آپ ہرنیا میں ایکسپرٹس ہیں زیادہ؟ جی, میرا انٹرسٹ اس میں, ایکسپرٹیز کا جہاں تک تعلق ہے, ہم لوگ ٹرین ہوتے ہیں ہر قسم کی سرجری کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن پھر فیلڈ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے بات کی ڈاکٹر نعیم تاج صاحب کی, وہ ہمارے سینئر ہیں, اور ماشاءاللہ پاکستان کے لیے انہوں نے بہت نام کمایا ہے کہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں پاکستان کا نام آیا ہے. اور میرا جہاں تک نالج ہے کہ شاید طب کی دنیا میں اور سرجری کی دنیا میں پہلی دفعہ کسی پاکستانی سرجن کا نام جی بالکل گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آیا ہے, جو کہ بہت اعزاز کی بات ہے. بالکل صحیح. اور ماشاء اللہ ان کو اپریسیشن کافی ملی ہے, لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ جتنی اپریسیشن ان کو پاکستانی قوم کو اور پاکستانی گورنمنٹ کو دینی چاہیے اتنی نہیں ملی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ملے گی, اور وہ آج کل کافی ان بھی ہیں میڈیا میں. بالکل, انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا, کیونکہ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں, گنے چنے لوگ ہیں جو دنیا میں ہیں. ان میں سے ایک نام ڈاکٹر نعیم تاج کا بھی ایک بڑا بگ نیم بہت ان پاکستان کے لیے, ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں پاکستانی کسی ڈاکٹرز کا پہلی دفعہ اتنا بڑا نام آیا, اور بہت بڑا ریکارڈ ہے. ہم مبارکباد ونس اگین دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپریشن کروا کے بعض دفعہ سائیڈ افیکٹ میں نے کہا کہ کچھ آ جاتے ہیں, کچھ ایسا بھی میں نے پیشنٹس سے سنا ہے یا دیکھے ہیں کہ 10 سال 20 سال گزر گئے ہیں, جن لوگوں کی یہ اوپن سرجریز ہوتی ہیں, لیپروسکوپی کی بات نہیں کر رہا, کوئی خارش ہونے فیل ہوتی رہتی ہے, کوئی پین ہوتا رہتا ہے, کوئی اسٹیچز کا کوئی پرابلم ہوتا ہے؟ جی, ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو خارش یا درد ہوتا رہتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ کی سرجری ہوئی ہے. ٹھیک, جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ انسان کے اندر نروز ہوتی ہیں. کبھی کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ اس آپریشن میں وہ نرو کسی زخم کی وجہ سے کٹ جاتی ہے, یا ہمیں خود سیکریفائز کرنی پڑتی ہے. اس صورت میں وہ جگہ سن ہو جاتی ہے یا وہاں پہ خارش ہوتی رہتی ہے. صحیح. تو یہ کوئی بیماری یا کوئی بہت بڑی کمپلیکیشن نہیں ہے, یہ ایک پارٹ آف سرجری ہی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, پائلز کی طرف آتے ہیں, یہ بھی ایک بہت خطرناک مرض ہے, اور جو اینس سے بلیڈنگ ہو رہی ہے لوگ اس کو پائلز ہی سمجھتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے سوال کیا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پخانے سے راستے آنے والی بلیڈنگ بواسیر نہیں ہے یا پائلز نہیں ہے. بواسیر یا پائلز ضرور اس کے اندر خون آتا ہے پخانے کے راستے, اور کچھ اور کنڈیشنز بھی ہیں جیسے کہ فشر ہو جاتا ہے, اس میں پخانے کے راستے خون بھی آتا ہے اور درد بھی ہوتی ہے. لیکن میں اس چیز پر روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ بہت ساری اور بیماریاں موجود ہیں جن کے اندر پخانے کے راستے خون آتا ہے, جس میں سے ٹاپ آف دا لسٹ کینسرز ہیں, بڑی آنت کے کینسرز. بڑی آنت ہماری تقریباً جسم کے اندر 1.5 میٹر کے قریب ہوتی ہے, جو کہ ایک ایسی ہڈن چیز ہے جو لوگوں کو شاید پتہ نہیں, معلوم نہیں ہے کہ
اس کی بیماریوں میں خاص طور پہ کینسر ٹیومر میں پخانے کے راستے خون آتا ہے. ٹھیک. اور ہمارے بہت سارے کویکس، بہت سارے ہمارے ہومیوپیتھی حکیمی بھائی یا جنرل پریکٹیشنرز جو اس میں ٹرینڈ نہیں ہیں، ان کو بھی میں یہ باور کرنا چاہتا ہوں کہ ہر پخانے کے راستے بلیڈنگ کو، جس کو ہم بلیڈنگ PR کہتے ہیں، جی، اس کو بواسیر نہ سمجھیں ٹھیک. اور اس کی ٹریٹمنٹ نہ کریں بواسیر کے طور پر. ٹھیک. کوئی نہ کوئی اندر زخم بھی ہو سکتا ہے. زخم بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ٹیومر ہو سکتا ہے. خاص طور پر اگر کوئی مرد یا خاتون 50 سال سے عمر میں زیادہ ہے اور اس کو پخانے کے راستے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو اسکرین کرائیں. اس کو کسی ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں ریفر کریں یا کسی سرجن کے پاس ریفر کریں تاکہ اس کی پراپر اسکریننگ ہو. اگر اس کو بواسیر بھی ہے تو پہلے باقی چیزوں کے لیے اسکرین ہو وہ. اور اسکریننگ کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ٹولز ہوتے ہیں اور کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ کیے جاتے ہیں. ضرور بتائیں. جیسا کہ کلونوسکوپی ہے، ٹھیک. اسکریننگ کلونوسکوپی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر کوئی ایسا ہائی رسک پیشنٹ ہو جس کے اندر ہمیں ٹیومر کا خطرہ ہو تو اس کے ہم اندر CT اسکین کراتے ہیں. ٹھیک. یا اس سے پہلے بیریم انیمیا خاص قسم کی دوائی دیتے ہیں پخانے کے راستے، جس کے ذریعے ایک خاص قسم کے ایکسٹریز ہوتے ہیں وہ کراتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ بھی کچھ خون کے ٹیسٹ ہیں جس میں ہم ٹیومر مارکرز کہتے ہیں، یا پخانے کے کچھ ٹیسٹ ہیں جس کے اندر ہم خون کی تعداد دیکھتے ہیں، وہ سب ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب NS فشر کا آپ نے ذکر کیا، اس میں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپریٹ کروا لیا مگر پھر ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد. کیا اس کی کاز کوئی کانسٹیپیشن ایسی ہے کہ وہ اپنی خیال نہیں کرتا؟ ڈیفینیٹلی کانسٹیپیشن اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ کانسٹیپیشن بھی ہے، کیونکہ سخت پخانہ آنے کی وجہ سے پخانے کے اندر اندرونی جگہ پہ ایک زخم بن جاتا ہے جسے ہم ڈاکٹری زبان میں اینل فشر کہتے ہیں. ٹھیک. اور ہم پہلے اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ ایک خاص قسم کی دوائیاں جو لگانے کے لیے دیتے ہیں اور کچھ اور ہدایات دیتے ہیں، جس میں یہ ایک ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ ایسی چیزیں استعمال کریں جو قبض کشاں ہوں. ٹھیک. لیکن اگر اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، خاص دورانیے کے بعد اس کی سرجری کی جاتی ہے اور سرجری سے یوزلی 95% آف دا ٹائم ریلیف مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اپینڈکس کا درد بہت زیادہ تیز ایک دم ہو جاتا ہے اور فوراً اس کا حل آپریشن ہی ہوتا ہے. دیکھیں، جہاں تک تعلق اپینڈیسائٹس کا ہے، اپینڈکس تو ہر انسان کے اندر موجود ہے. جو اس کی سوزش ہو جاتی ہے اسے ہم اپینڈیسائٹس کہتے ہیں ڈاکٹری زبان میں. جس وقت اپینڈیسائٹس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک اب خاص پیرامیٹرز موجود ہیں جس میں ہم خون کے ٹیسٹ کراتے ہیں. لیکن یہ چیز میں سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی الٹرا ساؤنڈ یا کسی خون کے ٹیسٹ میں اپینڈکس کی تشخیص نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ ایک ہر سرجن کا اپنا ڈیسیژن ہے جو کہ کلینکل بیسڈ ہوتا ہے، کلینکل ایگزامینیشن. بلڈ CP سے ڈاکٹر صاحب کچھ اندازہ کر لیتے ہیں؟ بلڈ CP سے اندازہ ضرور ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر بلڈ CP نارمل ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اپینڈیسائٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک کلینکل ڈائگنوسس ہے، کلینکل تشخیص ہے، سرجن کا اپنا فیصلہ ہے اور وہ کچھ خاص قسم کی علامات دیکھ کے ہوتا ہے، سائنز اینڈ سمٹمز دیکھ کے ہوتا ہے. بالکل. تو اس میں کیا تیز بخار کہا جاتا ہے، وامٹنگ ہو جاتی ہے؟ اس کے اندر پیٹ کے دائیں لوور پورشن میں درد ہوتا ہے اور کنٹینیوس درد ہوتا ہے. اس میں بھوک کم لگتی ہے، متلی یا الٹی کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے. اور یوزلی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ معدے والی جگہ سے درد شروع ہوا تھا اور نیچے والے پیٹ میں دائیں ساتھ پہ آ کے رک گیا ہے. یہ اس کی علامات. اگر ڈاکٹر صاحب نہ آپریٹ کرایا جائے تو کیا یہ پھٹ سکتا ہے، پوائزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اپینڈیسائٹس کا سلسلہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اپینڈیسائٹس کو آپریشن کرانا ہی بہتر ہوتا ہے. جی. کیونکہ اگر اس کا اپینڈکس ایک آنت کا پورشن ہے، پتلا سا پورشن ہے، اس کے اندر اگر کوئی چیز پھنس گئی ہو، آبسٹرکٹ کر دیا ہو، کیونکہ ہم باہر سے دیکھ کے تو بتا سکتے ہیں کہ یہ آبسٹرکشن کی وجہ سے اپینڈیسائٹس ہے یا ویسے صرف سوزش. کوئی رول ہے ڈاکٹر صاحب جسم میں اپینڈیسائٹس کا یا ابھی ریسرچ جاری ہے؟ اس پہ ریسرچ جاری ہے. صحیح. ابھی تک کوئی اس کا ایسا رول نہیں پتہ چلا کہ جو کہ بینیفیشل رول ہو. اس لیے اگر اپینڈکس کو نکال دیا جائے تو جسم میں نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے نہ نقصان ہوتا ہے. لیکن میرا تو اس بات پہ قوی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جس کا کوئی رول نہ رکھا ہو. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا وقت ہے، آپ سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحتی زندگی ڈاکٹر سجاد کے ساتھ. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. اسٹے ود اس.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صحتی زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سجاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی ناظرین، آج کا موضوع جو ہے وہ ہم نے سرجری سے متعلق جو ہے وہ رکھا ہے کہ مختلف قسم کی سرجریز جب ہم کرواتے ہیں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں، اور ایک اور بات ناظرین کہ جو بندہ آپ کو ریلیف دیتا ہے اسے آپ ساری عمر کبھی نہیں بھولتے ہیں، کیونکہ اس نے آپ کو اس درد سے نجات دلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد وہ آدمی یا وہ ڈاکٹر یا وہ سرجن جس نے آپ کی آپریشن کیا ہوتا ہے اور آپ کی پرابلم کو سالو کیا ہوتا ہے، اس آدمی کو آپ تمام عمر نہیں بھلاتے۔ بعض دفعہ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ کچھ آپریشنز خراب ہو جاتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، کیوں سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں۔ کیا ہر مرض کا علاج جو ہے وہ سرجری ہی ہے؟ پرانے وقتوں میں اگر ناظرین ہم چلے جائیں تو کبھی کسی اگر آدمی کو آپریشن ڈائگنوز کیا جاتا تھا تو پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا تھا کہ اس بندے کو مل لیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکیلا آدمی خود جاتا ہے میڈیکل سینٹرز میں، ہاسپٹلز میں، اور اپنا آپریشن کروا کے 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں گھر واپس بھی آ جاتا ہے۔ اتنی زیادہ لیٹسٹ ٹیکنیکس آخر ہیں کیا؟ کہ پہلے وقتوں میں یہی کہ ایک گال بلیڈر کا آپریشن ہوتا تھا، ہفتہ 10 دن جو ہے وہ ہاسپٹل میں رہنا پڑتا تھا مریض کو، اور سب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کافی فٹیگ جو ہے وہ سہنی پڑتی تھی۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ 24 آورز میں آپ پیشنٹ جو ہے وہ گھر آ جاتا ہے اور چلنا پھرنا وہ شروع کر دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا ہم جواب لیں گے۔ آج ہمارے ساتھ سرجن یہاں پہ موجود ہیں، ڈاکٹر سید تنصیر اصغر صاحب، جو کہ جنرل سرجن ہیں اور لیپروسکوپی سرجن ہیں۔ ان سے ہم پتہ کریں گے کہ یہ لیپروسکوپی آخر ہے کیا چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ سرجری آپ نے ماشاءاللہ کیسے اس کی طرف آپ آئے؟ بڑا خطرناک سا ایک کام ہے، جیسی کوئی چیز کھلتی آدمی ڈر جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ بہرحال سرجن بننا ایک پیشن ہے جی۔ ڈاکٹری کی مختلف فیلڈز ہیں جس کے اندر مختلف اسپیشلائزیشنز ہیں، مختلف اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، لیکن سرجری وہی بندہ کرتا ہے جو کہ پیشن ہو اس کا۔ کسی سے انسپائر تھے آپ؟ ڈیفینیٹلی اپنے ٹیچر سے انسپائر تھا۔ کافی سارے ٹیچرز استاد تھے میرے جو کہ میڈیکل کالج میں بھی تھے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں بچپن سے ہی شوق تھا۔ جی، میرے والد صاحب بھی ڈاکٹر تھے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور ان سے بھی انسپریشن میری ڈیفینیٹلی تھی۔ ٹھیک۔ وہ فزیشین تھے، بہرحال مجھے سرجری کا شوق اپنے اساتذہ کو دیکھ کے ہوا۔ ٹھیک۔ اور ہر انسان کے اندر ایک خاص قسم کا جنون ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو میرا جنون سرجری کے لیے تھا۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ بہت زیادہ، جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ ایک چھوٹا سا ایپسس بھی بنتا ہے تو سرجن کہتا ہے آپریٹ کرا لیں، آپ پیسے جمع کرائیں اور گھر چلے جائیں، بس ٹھیک ہے، محنت نہیں کرنی۔ کیا وجوہات ہے کہ سرجن زیادہ ہو گئے ہیں یا آپریشن ہی اس چیز کا حل ہے، ہم محنت نہیں کریں گے، میڈیکیشن سے ہم ٹھیک نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے بات کی ایپسس کی، آپ نے میرے لیے آسان سوال پوچھ لیا۔ جی۔ ایپسس کا حل تو آپریشن ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ضرور مانا جاتا ہے۔ اصل میں سرجری کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے اے گڈ سرجن از ون ہو نوز وین ناٹ ٹو آپریٹ۔ ٹھیک۔ تو یہ چیز وے کرنی ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ آپریشن سے ہوگا صحیح یا آپریشن کے بغیر ہوگا۔ ٹھیک۔ خاص طور پہ کینسر کی سرجری میں اس طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ اسی کا میں جواب دوں گا مناسب۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپریشن کروا کے پیشنٹ جو ہے وہ گھر آ جاتا ہے، کچھ عرصے بعد کچھ سائیڈ ایفیکٹس جو ہے نا اس کو شروع ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوتی ہیں؟ کوئی چیزیں رہ جاتی ہیں؟ اصل میں ہر مرض کی اپنی پیچیدگیاں اور اپنے فوائد ہیں، اسی طرح ہر سرجری کی اپنی پیچیدگیاں اور اپنے فوائد ہیں۔ ٹھیک۔ ہر سرجن کی کوشش یہی ہوتی ہے، کیونکہ سرجری کا ہاتھ کا کام ہے۔ جی بالکل۔ اور ایک ٹیکنیکل کام ہے، اگر اچھی اور خوبصورت طریقے سے کیا جائے گا تو پیشنٹ کا ریفرل بھی آئے گا اور نیک نامی بھی ہوگی۔ ٹھیک۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی سرجن یہ چاہتا ہے کہ آپریشن پیچیدہ ہو جائے، لیکن یہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر سرجری کی اپنی پیچیدگیاں موجود ہیں، لیکن سرجری کی جاتی ہے اسی صورت میں جب ہم نے کسی مریض کو ریلیف دینا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے یہ چیز وے کرنی ہوتی ہے کہ اس انسان کو تکلیف سے نجات دلانا ضروری ہے، یا جو چیز جس کا چانس ہے 2% یا 10% وہ ضروری ہے۔ ٹھیک۔ 90 سے 80%، 70% یہ چانس ہوتا ہے کہ سرجری بہتر ہو جائے گی، کمپلیکیٹڈ سرجری کی بات کر رہا ہوں۔ اور جہاں پہ الیکٹیو سرجریز ہوتی ہیں جو کہ ایمرجنسی سرجریز نہیں ہوتی، 90 سے 98% تک چانس ہوتا ہے کہ پیچیدگیاں نہیں ہوں گی۔ اور اب فی زمانہ جب سے لیپروسکوپک سرجری آ گئی ہے جس میں چھوٹے سکارز ہوتے ہیں اور بہت اچھی اینٹی بایوٹکس اویلیبل ہیں، تو جو پیچیدگیاں انفیکشن کی صورت میں یا بڑے زخموں کی صورت میں تھیں وہ کم ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ لیپروسکوپی سرجن بھی ہیں، جنرل سرجن بھی ہیں۔ جنرل سرجری میں یہ ہوتا ہے عموماً
زیادہ پیٹ کاٹ دیا, لیپروسکوپی میں آئی تھنک 1 ہول سے آپ کر دیتے ہیں. اس ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کب سے شروع ہوا اور کتنا سکسیزفل ہے. لیپروسکوپی دنیا میں 1980 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی, رائٹ, 1982-83 میں, اور پاکستان میں یہ تھوڑا سا لیٹ آیا. 1992 میں امریکہ میں شروع ہو گیا تھا. ٹھیک, لیٹ 80s میں بھی امریکہ میں اور تھا, لیکن 1992 میں امریکہ میں تقریباً خاص طور پہ پتے کی سرجری 90% پلس شفٹ ہو گئی لیپروسکوپی پہ. ٹھیک, پاکستان میں 90 کی لیٹ دہائی میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور کراچی سے شروع ہوا. ٹھیک, لیکن اس کے بعد بہت تیزی سے سرجنز نے اس کی طرف رخ کیا, کیونکہ اس سے پیشنٹ کو بھی ریلیف تھا. ٹھیک, چھوٹے زخم بنتے تھے, کم تکلیف ہوتی تھی, اور کاسمیٹکلی بھی بہتر تھا. ٹھیک, 2000 کی دہائی میں بہت سارے سرجنز میں ٹرین ہوئے, اور اب یہ تقریباً کریکولم کا حصہ بن چکا ہے لیپروسکوپک سرجری. ٹھیک, جو سرجن ٹرین ہو رہا ہے وہ لیپروسکوپی کے لیے بھی, جنرل سرجن وہ ساتھ لیپروسکوپی کے لیے بھی ٹرین ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر اپنی محنت ہے کہ آپ اس میں سے بھی کون سی اسکل زیادہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. ٹھیک, اس کے آگے بھی اسکلز ہیں. جی, مطلب لیپروسکوپی میں کچھ لوگ پتے کی لیپروسکوپی زیادہ کرتے ہیں, کچھ بڑے آنت کی سرجری زیادہ کرتے ہیں, کچھ لیپروسکوپک ہرنیاز کرتے ہیں. آپ کی اسکلز ڈاکٹر صاحب زیادہ کس میں ہے؟ میری اسکلز زیادہ لیپروسکوپی تو الحمدللہ میں ساری کر لیتا ہوں, پتے کی, بڑی آنت کی, تلی کی, سب کی. لیکن اسپیشل انٹرسٹ جو ہے میرا بڑی آنت میں ہے اور اس کے کینسرز میں ہے. ٹھیک, پلس ابھی جو نئی پاکستان میں, ویسے تو دنیا میں لیپروسکوپک ہرنیا 1980s میں ہی شروع ہوا تھا, رائٹ, اور 90s میں بہت جگہ پہ ہونا شروع ہو گیا, لیکن پاکستان میں بہت کم سرجن لیپروسکوپک ہرنیاز کرتے ہیں. ٹھیک, تو میری وہ بھی فیلڈ آف انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر نعیم تاج صاحب آئے تھے, جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام آیا. وہ بھی لیپروسکوپی سرجن تھے, اور انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ پتا نکالا. اور ڈاکٹر صاحب کا زیادہ انٹرسٹ یہ ہے کہ گال بلیڈر میں لیپروسکوپی میں ان کا بڑا نام ہے. تو آپ ہرنیا میں ایکسپرٹس ہیں زیادہ؟ جی, میرا انٹرسٹ اس میں, ایکسپرٹیز کا جہاں تک تعلق ہے, ہم لوگ ٹرین ہوتے ہیں ہر قسم کی سرجری کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن پھر فیلڈ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس سے آپ نے بات کی ڈاکٹر نعیم تاج صاحب کی, وہ ہمارے سینئر ہیں, اور ماشاءاللہ پاکستان کے لیے انہوں نے بہت نام کمایا ہے کہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں پاکستان کا نام آیا ہے. اور میرا جہاں تک نالج ہے کہ شاید طب کی دنیا میں اور سرجری کی دنیا میں پہلی دفعہ کسی پاکستانی سرجن کا نام جی بالکل گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آیا ہے, جو کہ بہت اعزاز کی بات ہے. بالکل صحیح. اور ماشاء اللہ ان کو اپریسیشن کافی ملی ہے, لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ جتنی اپریسیشن ان کو پاکستانی قوم کو اور پاکستانی گورنمنٹ کو دینی چاہیے اتنی نہیں ملی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ملے گی, اور وہ آج کل کافی ان بھی ہیں میڈیا میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا, کیونکہ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں, گنے چنے لوگ ہیں جو دنیا میں ہیں. ان میں سے ایک نام ڈاکٹر نعیم تاج کا بھی ایک بڑا بگ نیم ان پاکستان کے لیے, ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں پاکستانی کسی ڈاکٹرز کا پہلی دفعہ اتنا بڑا نام آیا, اور بہت بڑا ریکارڈ ہے. ہم مبارکباد ونس اگین دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپریشن کروا کے بعض دفعہ سائیڈ افیکٹ میں نے کہا کہ کچھ آ جاتے ہیں. کچھ ایسا بھی میں نے پیشنٹس سے سنا ہے یا دیکھے ہیں کہ 10-10 سال 20-20 سال گزر گئے ہیں, جن لوگوں کی یہ اوپن سرجریز ہوتی ہیں, لیپروسکوپی کی بات نہیں کر رہا, کوئی خارش انہیں فیل ہوتی رہتی ہے, کوئی پین ہوتا رہتا ہے, کوئی اسٹیچز کا کوئی پرابلم ہوتا ہے؟ جی, ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو خارش یا درد ہوتا رہتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ کی سرجری ہوئی ہے. ٹھیک, جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ انسان کے اندر نروز ہوتی ہیں. کبھی کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ اس آپریشن میں وہ نرو کسی زخم کی وجہ سے کٹ جاتی ہے, یا ہمیں خود سیکریفائز کرنی پڑتی ہے. اس صورت میں وہ جگہ سن ہو جاتی ہے یا وہاں پہ خارش ہوتی رہتی ہے. صحیح. تو یہ کوئی بیماری یا کوئی بہت بڑی کمپلیکیشن نہیں ہے, یہ ایک پارٹ آف سرجری ہی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, پائلز کی طرف آتے ہیں, یہ بھی ایک بہت خطرناک مرض ہے, اور جو اینس سے بلیڈنگ ہو رہی ہے لوگ اس کو پائلز ہی سمجھتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے سوال کیا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پخانے سے راستے آنے والی بلیڈنگ بواسیر نہیں ہے یا پائلز نہیں ہے. بواسیر یا پائلز ضرور اس کے اندر خون آتا ہے پخانے کے راستے, اور کچھ اور کنڈیشنز بھی ہیں جیسے کہ فشر ہو جاتا ہے, اس میں پخانے کے راستے خون بھی آتا ہے اور درد بھی ہوتی ہے. لیکن میں اس چیز پر روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ بہت ساری اور بیماریاں موجود ہیں جن کے اندر پخانے کے راستے خون آتا ہے, جس میں سے ٹاپ آف دا لسٹ کینسرز ہیں, بڑی آنت کے کینسرز. بڑی آنت ہماری تقریباً جسم کے اندر 1.5 میٹر کے قریب ہوتی ہے, جو کہ ایک ایسی ہڈن چیز ہے جو لوگوں کو شاید پتہ نہیں, معلوم نہیں ہے کہ
اس کی بیماریوں میں خاص طور پہ کینسر ٹیومر میں پخانے کے راستے خون آتا ہے. ٹھیک. اور ہمارے بہت سارے کویکس، بہت سارے ہمارے ہومیوپیتھی حکیمی بھائی یا جنرل پریکٹیشنرز جو اس میں ٹرینڈ نہیں ہیں، ان کو بھی میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہر پخانے کے راستے بلیڈنگ کو، جس کو ہم بلیڈنگ PR کہتے ہیں، جی، اس کو بواسیر نہ سمجھیں اور اس کی ٹریٹمنٹ نہ کریں بواسیر کے طور پر. ٹھیک. کوئی نہ کوئی اندر زخم بھی ہو سکتا ہے. زخم بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ٹیومر ہو سکتا ہے. خاص طور پر اگر کوئی مرد یا کوئی خاتون 50 سال سے عمر میں زیادہ ہے اور اس کو پخانے کے راستے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو اسکرین کرائیں. اس کو کسی ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں ریفر کریں یا کسی سرجن کے پاس ریفر کریں تاکہ اس کی پراپر اسکریننگ ہو. اگر اس کو بواسیر بھی ہے تو پہلے باقی چیزوں کے لیے اسکرین ہو وہ. اور اسکریننگ کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ٹولز ہوتے ہیں اور کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ کیے جاتے ہیں. ضرور بتائیں. جیسا کہ کلونوسکوپی ہے. ٹھیک. اسکریننگ کلونوسکوپی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر کوئی ایسا ہائی رسک پیشنٹ ہو جس کے اندر ہمیں ٹیومر کا خطرہ ہو تو اس کے ہم اندر CT اسکین کراتے ہیں. ٹھیک. یا اس سے پہلے بیریم انیمیا خاص قسم کی دوائی دیتے ہیں پخانے کے راستے، جس کے ذریعے ایک خاص قسم کے ایکسرےز ہوتے ہیں وہ کراتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ بھی کچھ خون کے ٹیسٹ ہیں جس میں ہم ٹیومر مارکرز کہتے ہیں، یا پخانے کے کچھ ٹیسٹ ہیں جس کے اندر ہم خون کی تعداد دیکھتے ہیں، وہ سب ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب NS فشر کا آپ نے ذکر کیا، اس میں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپریٹ کروا لیا مگر پھر ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد. کیا اس کی کاز کوئی کانسٹیپیشن ایسی ہے کہ وہ اپنی خیال نہیں کرتا؟ ڈیفینیٹلی کانسٹیپیشن اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ کانسٹیپیشن بھی ہے، کیونکہ سخت پخانہ آنے کی وجہ سے پخانے کے اندر اندرونی جگہ پہ ایک زخم بن جاتا ہے جسے ہم ڈاکٹری زبان میں اینل فشر کہتے ہیں. ٹھیک. اور ہم پہلے اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ ایک خاص قسم کی دوائی ہے جو لگانے کے لیے دیتے ہیں، اور کچھ اور ہدایات دیتے ہیں جس میں یہ ایک ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ ایسی چیزیں استعمال کریں جو قبض کشاں ہوں. ٹھیک. لیکن اگر اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے خاص دورانیے کے بعد اس کی سرجری کی جاتی ہے، اور سرجری سے یوزلی 95% آف دا ٹائم ریلیف مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اپینڈکس کا درد بہت زیادہ تیز ایک دم ہو جاتا ہے اور فوراً اس کا حل آپریشن ہی ہوتا ہے. دیکھیں، جہاں تک تعلق اپینڈیسائٹس کا ہے، اپینڈکس تو ہر انسان کے اندر موجود ہے. جو اس کی سوزش ہو جاتی ہے اسے ہم اپینڈیسائٹس کہتے ہیں ڈاکٹری زبان میں. جس وقت اپینڈیسائٹس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک اب خاص پیرامیٹرز موجود ہیں جس میں ہم خون کے ٹیسٹ کراتے ہیں. لیکن یہ چیز میں سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی الٹرا ساؤنڈ یا کسی خون کے ٹیسٹ میں اپینڈکس کی تشخیص نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ ایک ہر سرجن کا اپنا ڈیسیژن ہے جو کہ کلینکل بیسڈ ہوتا ہے، کلینکل ایگزامینیشن بلڈ CP سے ڈاکٹر صاحب کچھ اندازہ کر لیتے ہیں؟ بلڈ CP سے اندازہ ضرور ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر بلڈ CP نارمل ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اپینڈیسائٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک کلینکل ڈائگنوسس ہے، کلینکل تشخیص ہے، سرجن کا اپنا فیصلہ ہے، اور وہ کچھ خاص قسم کی علامات دیکھ کے ہوتا ہے، سائنز اینڈ سمٹمز دیکھ کے ہوتا ہے. بالکل. تو اس میں کیا تیز بخار کہا جاتا ہے، وامٹنگ ہو جاتی ہے؟ اس کے اندر پیٹ کے دائیں لوور پورشن میں درد ہوتا ہے اور کنٹینیوس درد ہوتا ہے. اس میں بھوک کم لگتی ہے، متلی یا الٹی کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، اور یوزلی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ معدے والی جگہ سے درد شروع ہوا تھا اور نیچے والے پیٹ میں دائیں ساتھ پہ آ کے رک گیا ہے. یہ اس کی علامات. اگر ڈاکٹر صاحب نہ آپریٹ کرایا جائے تو کیا یہ پھٹ سکتا ہے، پوائزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اپینڈیسائٹس کا سلسلہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اپینڈیسائٹس کو آپریشن کرانا ہی بہتر ہوتا ہے. جی. کیونکہ اگر اس کا اپینڈکس ایک آنت کا پورشن ہے، پتلا سا پورشن ہے، اس کے اندر اگر کوئی چیز پھنس گئی ہو، آبسٹرکٹ کر دیا ہو، کیونکہ ہم باہر سے دیکھ کے تو بتا سکتے ہیں کہ یہ آبسٹرکشن کی وجہ سے اپینڈیسائٹس ہے یا ویسے صرف سوزش. کوئی رول ہے ڈاکٹر صاحب جسم میں اپینڈیسائٹس کا، یا ابھی ریسرچ جاری ہے؟ اس پہ ریسرچ جاری ہے. صحیح. ابھی تک کوئی اس کا ایسا رول نہیں پتہ چلا کہ جو کہ بینیفیشل رول ہو. اس لیے اگر اپینڈکس کو نکال دیا جائے تو جسم میں نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے نہ نقصان ہوتا ہے. لیکن میرا تو اس بات پہ قوی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جس کا کوئی رول نہ رکھا ہو. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا وقت ہے، آپ سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت ہی زندگی ڈاکٹر سجاد کے ساتھ. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. اسٹے ود اس.